عارفین ان کے ہاں ایک نقطہ ہے بڑا اہم، لیکن یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے، عام سی بات نہیں ہے، کہنے کو عام بھی ہے۔ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک خاتون رات کو مصلی پر بیٹھ کر تہجد کے وقت یہ دعا کہہ رہی تھی، مانگ رہی تھی، اے اللہ اس محبت کا صدقہ جو تو مجھ سے کرتا، اس محبت کا صدقہ جو تو مجھ سے کرتا۔ اس کا خاوند لیٹا ہوا تھا، وہ جاگ پڑا ہڑبڑا کے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہتی نا کہ یا اللہ جو میں تجھ سے محبت کرتی، اے اللہ جو تو مجھ سے محبت کرتا، تجھے کیا پتا اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کہنے لگی اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا اس کی مجھ سے محبت کا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں مصلی پر بیٹھی اسے یاد کر رہی ہوں۔ تو عزیزو بات یہ ہے، اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے، ہماری محبت میں کمی ہو سکتی ہے، پتہ ہم تو زبانی دعویٰ کرتے ہیں نا قرآن کریم میں، اور وہ قرآن کی ہم وہ آیت بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان والے ان کی محبت کا جو مرکز ہے، محور ہے، وہ ایک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن یہ محبت میں کم ہو سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کا رحمت والا جو معاملہ کرتا ہے، یہ اس کی محبت ہی تو ہے کہ ہمیں نیند سے اٹھا کے اس نے کہا چلو میرے گھر آ جاؤ، میں تمہیں نوازنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنا رحمت کے حالے میں لانا چاہتا ہوں، اٹھو چلو آؤ۔ تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اب جو حدیث ہے، ایک ہے کوئی بندہ باہر چلا گیا پرانے وقتوں میں، آج تو ایسا نہیں ہے، آج تو بڑا جدید دور ہے۔ اب وہ باہر چلا گیا اور باہر جا کر لاپتہ ہو گیا، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں زندہ، گھر والے انتظار میں ہیں، ماں باپ، بچے، بہن بھائی۔ ایک عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو زندہ ہے اور وہ مل گیا ہے۔ اب ایسا بندہ جب گھر آئے گا تو بتائیے گھر والوں کو کتنی خوشی ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ ہم گھر والوں سے رابطے میں رہتے ہیں، گئے اور آ گئے، باہر چلے گئے، باہر سال 2 سال گزارے، 4 سال گزارے، واپس آ گئے۔ ایک وہ شخص ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے، اور غائب ہونے کے بعد پھر وہ اچانک ملتا ہے۔ جس طرح ابھی میں پھر اس کو مثال کے ذریعے اور سمجھاتا ہوں۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک واقعہ ہوا کہ ایک بچہ بچپن میں کہیں گم ہو گیا، تو ایک عرصے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کو ملا، تو ماں باپ جو تھے وہ اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روئے، ایک منظر تھا ایسا دیدنی کہ انسان کہتا ہے کہ یہ ہے محبت، کہ وہ بچہ اور ماں باپ دونوں رو رہے ہیں۔ اب یہ مثال اس لیے دی کہ جو حدیث ہے وہ ایسی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اچھے طریقے سے فیحسن، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے کہ اس کا جو وضو کا پانی ہے سب جگہ صحیح طرح سے پہنچ جائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، جب وہ مسجد میں جاتا ہے صرف اور صرف نماز کے لیے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں، اس نے وضو کیا احسن انداز میں کہ میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا، اچھے طریقے سے تیاری کرتا ہے، تیاری کر کے لا یرید الا الصلاۃ فیہ، مسجد میں صرف اس لیے گیا ہے کہ نماز ادا کرے، فرمایا اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی غائب ہو چکا ہو، اس کا پتہ ہی نہ چلتا ہو، اور پھر اچانک سے وہ گھر والوں کو مل جائے تو گھر والے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے گھر آیا ہے۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں نا، تو ہم اللہ تعالیٰ کو اس محبت کا واسطہ دیتے ہیں کہ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، تو ایسا رحم کرنے والا ہے کہ تجھ سے بہتر کوئی رحم نہیں کر سکتا، ارحم الراحمین ہے، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا، تو اے باری تعالیٰ
ہم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ ہمارے استاد صاحب نے ایک بات کہی کہ ہم جسم کی سلامتی مانگتے ہیں تو ایمان کی سلامتی بھی مانگنی چاہیے، کہ جس طرح کا دور ہے، جس طرح کی آزمائشیں ہیں، ایمان خطرے میں ہے، تو اللہ سے یہ بھی دعا مانگی جائے کہ یا اللہ ایمان سلامت، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔